والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير ولقد نور القمر. لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یا الہی رحم فرما بہر نام شاہ محمد میاں. یا الہی رحم فرما بہر نام شاہ محمد میاں. ان کا فیض خاص دے دل کی جلا کے واسطے. دونوں عالم میں ہماری آبرو رکھیا خدا. آنے والی آفتوں سے لیجیو ہم کو بچا. شہ اسے دے پہ کرے صبر و رضا کے واسطے. آمین اللہم آمین بجاہ سید المرسلین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا نور اللہ. کس زبان سے ہو بیانے داستان اہل بیت. اہل بیت مطلب نبی کے گھر والوں کا جو ذکر چل رہا انہی کا نام تو اہل بیت ہے. کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت. کیسے زبان سے ہو بیان
داستان اہل بیت اور مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدا خود پاک کرتا ہے بیان، یا رسول اللہ ان کی پاکی کا خدا خود پاک کرتا ہے بیان، اور آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ نبی کا گھرانہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، چلا جاتا ہے لیکن منع ہے بغیر اجازت کے۔ لیکن نبی کا گھرانہ تو وہ ہے کہ فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے، اور فرشتوں کو کسی کے گھر میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرشتہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، لیکن نبی کے گھر میں ایک بھی فرشتہ جب تک حضرت فاطمہ نبی کی آل رہتی، اولاد رہتی، بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اور یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ داستانی تو چل رہی ہے 10-11 دن سے بے، اور یہ کون ہیں جو بتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت۔ نبی سے اور نبی کی آل سے ہمیں سچی محبت ہے، سچی الفت ہے، تبھی تو ہم 10-11 روز سے جمع ہو رہے ہیں، تبھی 10-11 روز سے ہم یہ محفلیں سجا رہے ہیں، اور محبت پکی ہے، سچی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ثبوت بھی پیش کریں درود پاک پڑھ کے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میدان محشر میں اس خاندان کی اس داستان کو سنانے کی برکت سے میری بھی اور سننے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صرف میرے پاس اور کچھ چیز نہیں ہے، رمضانوں میں قرآن میں پڑھتا ہوں، محرم شریف میں داستان اہل بیت پڑھتا ہوں، اسی کو نبی نے آخری حج میں فرمایا، آخری خطبے میں یہی فرمایا تھا لوگوں کو اکٹھا کر کے، اے لوگوں صرف میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اولاد، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ان کو مضبوطی سے پکڑا رکھا تو میدان محشر میری شفاعت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو بس یہی مل جائے تو اور کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہاتھ لگ جائے تو اور کیا چیز ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے کل یہ عرض کیا تھا کہ 9 محرم شریف کی شب پوری ہو چکی، صبح نماز فجر مطلب یوم عاشورہ کی صبح، یوم عاشورہ کی صبح 10 محرم شریف جمعہ کا دن حضرت امام حسین نماز ادا فرماتے ہیں، فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ ساتھیوں سے فرمایا، رات ہی میں فرما دیا تھا، شام ہی میں فرما دیا تھا کہ تم سب کے سب ایک خندق تیار کرو، مطلب خیموں کے ارد گرد میں ایک گڈھا تیار کرو اور اس میں سوکھی سوکھی لکڑیاں لگاؤ، ان لکڑیوں میں صبح آگ لگائی جائے گی۔ وہ امام کی طرف سے تھا، وہ کیوں آگ لگائی جائے گی؟ پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ اپنے آپا کو حفاظت کے لیے خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن کے گھوڑے کود نہ پائیں، دشمن کے گھوڑے اگر ہم پہ حملہ کریں تو اس خندق میں، اس کھائی میں وہ گر جائیں، اگر وہ گر جائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا حسین نے اپنے خیموں کے آس پاس میں خندق کھدوائی، گڈھا کھدوایا اور اس میں لکڑیاں بھر دی، اور جب جنگ صبح شروع ہوگی تو اس میں آگ لگا دی جائے گی کہ تاکہ ابن زیاد اور یزید کی فوج ہمارے ان خیموں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس حفاظت کے لیے آپ نے یہ تیاری شروع کی تھی اور سارے کے سارے لوگوں نے یہ کام بھی کیا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی، کون سی؟ نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کربلا کے میدان میں حسین کی آخری نماز ہے، کربلا کے میدان میں حسین کی آخری جماعت ہے، کربلا کے میدان میں یہ حسین کے ساتھیوں کی آخری نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ باقی نماز اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ 10 تاریخ کیا آئی؟ کیا محرم کی 10 تاریخ آئی؟ وہ محرم کی 10 تاریخ سب کو علم ہے، بہن کو علم ہے، آج کی تاریخ میں میرا بھائی مجھ سے بچھڑے گا، سب کو معلوم ہے، سکینہ کو معلوم ہے میرا باپ آج مجھے داغ یتیمی دے کر کے چلا جائے گا، قاسم کو علم ہے آج میں دنیا کو خالی کر کے چلا جاؤں گا، حضرت زینب کو معلوم ہے کہ آج میں بغیر بھائی کے اس میدان میں رہ جاؤں گی۔ وہی محرم کی 10 تاریخ طلوع ہو جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے بعد اپنے ساتھیوں سے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اے زہیر بن قین بجلی، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اے مسلم ابن اوشجا، حسین کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، اے قاسم ابن حسن، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، یہاں تک کہ تمام اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا، یہ 22,000 کا لشکر تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ 22,000 کا لشکر تمہاری جان کا پیاسا نہیں ہے، یہ 22,000 کا لشکر صرف امام حسین کی جان کا پیاسا ہے، امام کے خون کا پیاسا ہے، یہ میرا خون کا پیاسا ہے، میں تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں، چاہے تم مدینے چلے جاؤ، چاہے مکے چلے جاؤ، اور میدان محشر میں نانا کے حضور میں
تمہاری سفارش بھی کراؤں گا اور تمہاری بخشش بھی کراؤں گا، میری طرف سے تمہیں فل اختیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مسلم ابن اوشجہ رو رو کر کے عرض کرتے ہیں، اے امام کیا آپ نے ہمیں اس قابل نہ سمجھا؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں؟ حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بے شک ہم حق پہ ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت مسلم ابن اوشجہ عرض کرتے ہیں، یا امام میرے جسم میں جب تک بھی جان رہے گی میں آپ کے نام پر قتل ہوتا رہوں گا اور لڑتا رہوں گا۔ اے امام اگر میرے رگ کے اندر، میرے جسم کے اندر اگر سانس کا ایک قطرہ باقی رہے گا، جب بھی میں یہ ہمت نہیں ہاروں گا کہ آپ کا پیچھا چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں۔ ہمیں آپ کے ساتھ جینے میں مزہ ہے، آپ کے ساتھ مرنے میں مزہ ہے، آپ کے ساتھ جنت میں جانے میں مزہ ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ سب کے سب لوگوں نے یہی جواب دیا۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں اب پے کرو، تجسم کے پہاڑ بن جاؤ، اب تم ایک پہاڑ کی چٹان بن جاؤ۔ اگر تمہارے سامنے سے ادھر سے آندھی آئے تو تم پہاڑ بن کر کے مقابلہ کرنا، اگر پیاس نے تمہیں تڑپایا ہے تو پہاڑ بن کر کے مقابلہ کرنا، اگر پیاس ستاتی ہے تو صبر کے پہاڑ بن جانا، اگر یزید کی تلوار آتی ہے تو صبر و استقلال کر کے دکھانا۔ میرے آقا حسین نے اپنے لوگوں کو محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، اے میرے نونہالوں، اے میرے ساتھیوں، حسین تم پر خوش ہے، حسین تم پر خوش ہے۔ میدان محشر میں جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سب سے پہلے حسین جائے گا اور حسین کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے میدان کارزار کا محاسبہ کیا، جیسے اس مکان کو دیکھ رہے ہیں، اس مکان کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ میں سارے مکان دکھ رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے صبح کے وقت میں میدان کارزار کو دیکھا، 22,000 آدمیوں کی تعداد کافی ہوتی ہے اور سارے کے سارے 22,000 کے پاس گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، ڈھال بھی تھی، زرہ بھی تھی، سب کچھ تھا، پانی بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اگر نہیں ہے تو امام حسین کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو دیکھا، حضرت امام حسین نے پھر آخری تقریر فرمائی، اے ابن زیاد کی فوج، اے عمر ابن سعد، تو اس باپ کا بیٹا ہے جس باپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کافروں کے تیروں کو روکا تھا۔ تو اس باپ کی اولاد ہے، تو اس باپ کی اولاد ہے جو جنگ احد میں جو پہلے تیر چلاتا تھا اور میرے آقا علیہ السلام کی ڈھال بن کر سامنے رہا کرتا تھا۔ تو اس بات کو یاد کر، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ آپ نے ساری تقریر فرمائی، ارشاد فرمایا، اے کوفہ والو، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں، آج کی صبح میں کسی نبی کی اولاد آج زندہ نہیں ہے، کسی نبی کا نواسہ آج موجود نہیں ہے، صرف میں ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیا تم کو علم نہیں ہے کہ مجھے نبی نے کندھوں پر بٹھایا ہے؟ کیا تم کو علم نہیں ہے؟ کیا تم کو علم نہیں ہے تمہارے نبی نے مجھے اپنا بیٹا فرمایا ہے؟ کیا تمہیں وہ بات نہیں یاد ہے کہ نبی نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرے لیے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ کیا نبی نے یہ نہ فرمایا ہے کہ حسین کا خون محمد عربی کا خون ہے؟ اے لوگوں، میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میدان محشر کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ایسا وہ دن دور نہیں ہے، میدان محشر میں رب تبارک و تعالی میرے قتل کے بدلے میں، میرے خون کے بدلے میں کتنے لوگوں کو جہنم رشید فرمائے گا، کتنے لوگوں کو قتل غارت کرے گا، کتنے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید دنیا میں آئے گا۔ اے لوگوں، میں نہیں چاہتا تم میں کا ایک آدمی بھی جہنم میں جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں، حسین کی دلی خواہش ہے کہ دنیاوی لالچ کو چھوڑ کر، یزیدی حکومت کو چھوڑ کر تم حسینیت کے پرچم میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا حق پہچانو، اللہ اور اس کے رسول کی آل کا حق پہچانو،
اللہ اور اس کے رسول کی اولاد کا حق پہچانو۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا باپ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بھائی حضرت حسن مجتبیٰ ہیں؟ آپ نے سارا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے اے حسین ہم تقریر سننے نہیں آئے، یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جا یا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا بیان فرما رہے ہیں اے لوگو کل قیامت کے دن ایسا نہ کہنا جیسے تم نے خطوں کے اندر لکھا تھا، جیسے تم نے خطوں کے اندر لکھا تھا۔ اے امام اگر آپ کوفہ نہیں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے خط لکھے تھے تیرے نبی کے نواسے کے پاس لیکن وہ ہماری رہبری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے ان کو بلایا تھا لیکن جان بچانے کے چکر میں نہیں آئے، تم نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے اس فوج کے اندر جسے مجھے خط نہ لکھا ہو، جس نے مجھے بلاوے کے لیے نہ بھیجا ہو؟ سب نے خط لکھے ہیں۔ اے کوفہ والو تمہارے وعدے کہاں گئے؟ تمہارے خط کی مہریں کہاں چلی گئی؟ تمہارے دستخط کہاں چلے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ تقریر فرمائی سارے کے سارے وہی تھے جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا تھا، جنہوں نے اپنی مہریں بھی لگائی تھی۔ شرم کے مارے مخالفت کے مارے سب کے سبوں نے اپنی گردنوں کو نیچے جھکا لیا۔ ایک شریر بدبخت آدمی کہتا ہے اے امام اپنی تقریر بند کر، ہم یہ سب سننے کے لیے نہیں آئے، یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جا، یا یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو جا، یا امام المسلمین یزید کو ماننے کے لیے تیار ہو جا، یا پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا شریعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، جو نماز تم پڑھتے ہو یہ بھی ہمارے گھر سے تمہیں ملی ہے، جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ بھی میرے نانا کا کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا، لیکن یزیدیوں کے ذہن میں تو صرف ایک دولت کا بھوت سوار تھا کہ امام حسین کی گردن کو قتل کرنے کے عوض میں، امام حسین کے سر کو قتل کرنے کے بدلے میں ہمیں کتنے دینار ملیں گے، ہمیں کتنے روپے ملیں گے۔ ساری لالچ کی بات تھی، یہ نہیں دیکھتے جن کے قدموں میں، جن کے صدقے سے اللہ نے یہ ساری دولت بنائی ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ارے ان کے قدموں میں چلو، ان سے ہی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن ان کے نام مسلمانی تھے لیکن کام مسلمانی نہیں تھے۔ چاروں طرف سے کہا حسین جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا یہ تو میں سمجھ رہا تھا، میں تو جان رہا تھا، لیکن میں نے یہ تقریر اس لیے کی ہے کہ میدان محشر میں کل تم بہانہ نہ بنا سکو، کل تمہیں بہانہ نہ ملے اور یہ رب کی بارگاہ میں کہہ نہ سکو کہ ہمیں بتایا ہوتا، ہمیں آخر میں سمجھایا ہوتا، مولا ہم تو مان جاتے، ہم تو سدھر جاتے، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا، ہم تو ان پڑھ تھے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ میرے آقا نے اس بات کو ختم کیا تھا کہ تاکہ بہانہ نہ بنا پائیں، اس لیے تقریر فرمائی تھی۔ حضرت امام حسین تقریر فرما کر کے واپس اپنے خیمے کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھا جاتا ہے یزیدی فوج نے ایک دم یلغارکی کے ساتھ اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور حسینی خیموں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین نے ابھی اپنے فوجیوں کو جس جگہ پر کس ٹھکانے پر لگانا ہے ابھی ترتیب بھی نہیں بنائی ہے، اتنے میں وہ چاہتے ہیں کہ فوراً حملہ کر کے ان 72 آدمیوں کو جلد سے جلد ختم کر ڈالیں۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا ذہن تھا، یہ ان کی عادت تھی، صرف یہ فریب تھا، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جب حملہ کرنا چاہا، اللہ اکبر، دونوں طرف کو حضرت امام حسین نے ترتیب دے کر کے بتایا تھا کہ تم کو ادھر ہونا ہے۔ حضرت عباس سے فرمایا تم پرچم حسین لے کر کے خیموں کی رکھوالی رکھو گے، اور ایک سے فرمایا کہ تم خندق کے اندر لکڑیاں جلانے کے کام کرو گے۔ اس طرح سے ساری ترتیب آپ نے بتا دی۔ تم ساری فوج کے لیے حکمتیں بتانے والے محمد عربی ہیں، ان کے گھر سے فوج کو حکمت ملتی ہے، ان کے گھر سے فوج کو لڑنے کی صداقت ملتی ہے۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں وہاں سے چل کے آ رہی ہیں۔ 72 آدمیوں کو آپ نے بنایا، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، سارے کے سارے تعینات کر دے۔ پھر حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، خدا بندہ
تیرے در بار میں شبیر حاضر ہے، خدا بندہ تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے، میری گردن برائے خنجر و شمشیر حاضر ہے، میری گردن برائے خنجر و شمشیر حاضر ہے۔ الہی ایک دعا دربار میں شبیر کرتا ہے، الہی استقامت کی دعا شبیر کرتا ہے، الہی استقامت کی دعا شبیر کرتا ہے۔ مولا یہ امتحان کا وقت ہے، تو اپنے نبی کی اولاد سے امتحان لے رہا ہے۔ مولا ایسے وقت میں مجھ کو اور میرے ساتھ میں رہنے والوں کو استقامت اور صبر عطا فرما۔ کون دعا مانگ رہا؟ امام اللہ سے کہ صبر عطا فرما۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ 10 تاریخ وہ ہے کہ جنگل کو دیکھا، چٹیل میدان ہے، چاروں طرف سنسان جنگل ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تھا، جب چاہ رہے تھے ایک ساتھ میں حملہ کر کے 72 آدمی کو جلد سے ختم کر دیں گے اور اپنے چلے جائیں گے کام کر کے جلد سے جلد، جب ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا، یزیدی فوج آگے کو بڑھی تو ان میں حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ میں اس تاریخ کو کاٹ کے بیان کر رہا ہوں، بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں حضرت زہیر کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ وہ زہیر جس کو بجلی قرار دیا ہے حضرت، اور یہ آپ کے محب، آپ کے ساتھی راستے میں بنے تھے، کوئی یار دوست نہیں تھے، یہ تو حج کر کے آ رہے تھے۔ زہیر بن قین جو ہیں حضرت علی کے مخالف بھی تھے، چڑھتے تھے حضرت علی سے۔ آپ راستے میں چل رہے تھے تو حضرت امام حسین نے ملاقات فرمائی، ایک نگاہ حسین پڑتی ہے، ایک نگاہ حسین نے زہیر کو زہیر بن قین بجلی بنا دیا اور اپنے ساتھ لے لیا اور جہنم نہیں جنت عطا فرما دی، اور آپ کے 4 ساتھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور جام شہادت نوش فرمائے ہیں، 4 ساتھی۔ اب جنگ تیز رفتاری کے ساتھ، آب و رواں کے ساتھ جاری ہے، ساری ہے، اب جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 2-4 جب شہید ہوئے، پھر آپ نے ہلکی سی تقریر پھر فرمائی کہ ان کو آگاہ کیا جائے، اے کوفہ والو، چند سپاہی جام شہادت نوش کیے ہیں، ابھی تو محمد کا گھرانہ پورا کا پورا باقی ہے، محمد کی اولاد، فاطمہ کا چمن، علی کا باغ اجڑا نہیں ہے، پورا کھل رہا ہے، اب بھی سدھر جاؤ، تمہیں وقت ہے، تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ نے آتش کدہ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، میں نہیں چاہتا میری قتل کے بدلے میں تم اور تمہاری نسل جہنم میں جائے۔ آپ یہ فرما رہے تھے، کسی کو بات سمجھ میں کی آتی، وہ تو لالچی کتے تھے، ان کو کیا سمجھ میں آتی؟ صرف ایک کو سمجھ میں آئی، صرف ایک کو سمجھ میں آئی، جس نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا، جس نے حضرت امام حسین کا راستہ کاٹا، جس کا نام ہے حضرت حر بن یزید ریاحی۔ پہلے وہ حر تھا، اب بھی حر ہے۔ یہ بیان کہاں چلا تھا حر کا؟ شاید کہ 8ویں 9ویں محفل میں بات تھی۔ وہ اس لشکر میں ہیں، یزیدی فوج میں ہیں، 1000 فوجیوں کا سپہ سالار ہے، وہ کمانڈر ہے 1000 فوجیوں کے اوپر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ آخری حجت تقریر فرمائی، تو جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو حر بن یزید ریاحی کبھی ادھر کی کروٹ لیتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی پسینوں کو پوچھتا ہے، مطلب وہ تل ملانے لگ جاتا ہے۔ اس کا بھائی، روایت میں آیا ہے کہ اس کا بھائی تھا، ایک کتاب کہتی ہے اس کا بھائی نہیں تھا، کوئی دوسرا فوجی تھا۔ اس نے کہا، اے
حر تو ایک جنگجو پہلوان ہے، بہت بڑا فوجی ہے، اور جنگ کے سارے ارکان تم جانتے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ 72 آدمی ہیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، ہم 22,000 ہیں، یہ 72 آدمی ہیں، تم میں کس چیز کی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا، حضرت حر نے کہا، میں یوں نہیں ڈر رہا، بلکہ جو میں میدان محشر میں جہنم کے شعلے دہکتا ہوا اپنی طرف دیکھ رہا ہوں اور تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، جو قتل حسین کے بدلے میں تمہیں حاصل ہونے والے ہیں، میرے سامنے ایک طرف جنت ہے، میرے سامنے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ اتنی باتیں ہو رہی تھی، اپنی ایڑیاں گھوڑے کو لگائی اور کہا، ہو سکتا ہے تو جہنم میں نہیں جنت کو جانا چاہیے، جہنم میں نہیں جنت میں جانا چاہیے، اور اس طرح کہتے ہوئے نکلے۔ لشکر یزید، شام یزید کی فوج کو اس طرح کہتے ہوئے نکلتے ہیں، یہ نعرہ حر کا تھا جس دم فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس دم یزیدی فوج سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے گر وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، کسی نے گر وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور دوائے درد اسیاں پنج دن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہے جہنم سے خدا والے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حر نے یزیدی فوج کو، شام فوج کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں تھا آپ کے بال بچوں پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ نواسائے رسول اس پریشانی میں، اس مصیبت میں گر جائے گا۔ میں اس چیز کا جرمکار ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں نے کوفے آنے پر آپ کو مجبور کیا تھا، میں نے آپ کو کہیں جانے نہیں دیا تھا، یہ ساری کے ساری غلطی میری ہے۔ اے ابن رسول اللہ، یہ ساری خطا میری ہے، اگر میں آپ کو روکتا نہیں، آپ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرتا، تو یہ ساری کے ساری پریشانی آپ پر اور آپ کے بچوں کو نہیں آتی۔ یا ابن رسول اللہ، کیا آپ اب بھی کرم فرما سکتے ہیں؟ کیا اس حالت میں بھی مجھے آپ معاف فرما سکتے ہیں؟ ساری خطا میری ہونے کے باوجود بھی آپ کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ کیا آپ اس حر کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس حر کو معاف کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے قدموں کو پکڑتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے اس کو بازو پکڑ کر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے حر بن یزید ریاحی، تیری ماں نے تیرا نام
جو حر رکھا ہے اللہ نے تجھے دنیا میں بھی آزاد فرما دیا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ ایسے وقت میں بھی حضرت امام حسین نے اس کو معاف فرمایا۔ ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم معاف کرتے معاف، لیکن آپ نے معاف فرمایا کہ جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، معاف کرنے پہ آتے ہیں تو معاف فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت حر، اب تو حضرت ہو گئے نا جب معاف کر دیے، حضرت حر نے نمازیں بھی ادا کی ہیں، حضرت حر نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور حضرت حر کا وہ انداز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا جو حضرت فاطمہ کے ادب میں اس نے کہا تھا، اے ابن رسول اللہ، اے امام حسین، اگر جو الفاظ تو نے مجھے دہرائے ہیں، اگر کوئی عرب کا آدمی کہتا، کوئی دمشق کا آدمی کہتا، کوئی ملک شام کا آدمی کہتا، کوئی عرب کا، کوئی مکے کا، کوئی مدینے کا آدمی کہتا، اے حر بن یزید ریاحی تجھے تیری ماں روئی، تو اس کے بدلے میں یہی کلام کہتا، تو اس نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امام، میری ماں سے تمہاری ماں فاطمہ افضل ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں ہرگز ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ صرف ایک وہ ادب تھا، وہ ادب حضرت فاطمہ کا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں اس کو داخل فرما دیا۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت جب بخشنے پہ آتی ہے تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کسی نے کیا ہے، رحمت حق بہانمی جو ید، کیا ہے یہ فارسی ہے؟ رحمت حق بہانمی جو ید، رحمت حق بہانمی جو ید۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب چاروں طرف سے اعلان ہو چکا ہے، ادھر سے بھی اعلان ہو چکا ہے، پیارے حسین بھی اعلان فرما چکے ہیں کہ اب جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگ کا پہلا شہید، جنگ کا پہلا بہادر، اس کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ وہب بن عبداللہ کلبی۔ یہ وہ 17 سال کے جوان ہیں، یہ وہ جوان ہیں 17 سال کے، جس کی شادی کو ابھی 17 ہی دن گزرے ہیں۔ کتنے؟ غور کر کے سنیں آپ، جس کی شادی کو ابھی 17 ہی دن گزرے تھے، وہ امام کے ساتھ میں نہیں تھے، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اکیلی ماں ہے اور بیٹا ہے۔ جب وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے سنا کہ نواسۂ رسول کو یزیدی فوج نے اور کوفہ والوں نے یہاں گھیر رکھا ہے، یزیدی فوج نے اور کوفہ والوں نے امام حسین پر اور ان کے بچوں پر 3 دن سے پانی بھی بند کر رکھا ہے۔ جب یہ ساری خبر وہاں تک پہنچی، وہ بڑھیا روتی ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے، پینا بھی چھوڑ دیتی ہے، ایک دم کھاٹ پکڑ لیتی ہے، چہرے پر اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں 17 دن شادی کو ہو چکے ہو، وہ گھر اگر ماتم کدہ بن جائے، اگر اس گھر میں غم پیدا ہو جائے تو باپ کو بھی علم چل جاتا ہے، بیٹے کو بھی علم چل جاتا ہے، بیٹی کو بھی علم چل جاتا ہے، بہو کو بھی علم چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جب کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو بیٹا آتا ہے، بار بار اپنی ماں کے چہرے کو تکتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، اے ماں کس چیز کی پریشانی ہے، کس رنج میں ہے، کس غم میں ہے، کس علم میں ہے؟ وہ ماں ارشاد فرماتی ہے، اے میرا بیٹا تیری شادی ہو چکی، میں تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آج اگر دنیا میں تیرا باپ زندہ ہوتا، آج اگر دنیا میں میرا شوہر زندہ ہوتا، آج اگر دنیا میں میرے سر کا تاج زندہ ہوتا، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی اور عرض کرتی، اے میرے شوہر، اے میرے شوہر، اس زندگی سے وہ مرنا حسین کے قدموں میں بہتر ہے،
اس زندگی سے حسین کے قدموں میں وہ مرنا بہتر ہے جس مرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر تیرا باپ دنیا کے اندر موجود ہوتا تو حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ امام حسین کے سہارا بننے کے لیے میں تیرے باپ کو ضرور بھیجتی، لیکن میں مجبور ہوں، اللہ نے تمہارا باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ وہ رو رہی ہے، اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے۔ بیٹے کے دماغ میں بات آتی ہے، ماں باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹا تو موجود ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اگر آج کا ہم جیسا بیٹا ہوتا، ارے ابھی تو نئی تو مہربانی آئی ہے تو کٹوانے کے لیے بھیج رہی، کیا ہے اس چیز میں؟ جنگ ان کی ہو رہی یا ہماری ہو رہی؟ اکبر بیٹا راضی ہو جاتا ہے، ماں کو خوش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے مائی جان، اے میری امی جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میدان محشر میں حضرت امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں تجھے حاصل کراؤں گا۔ میدان قیامت میں حضرت فاطمہ کے حضور تو بھی جا کے عرض کر دینا، اے فاطمہ، تیرے بچوں کے ساتھ میں، تیرے بیٹوں کے ساتھ میں ایک میں نے چھوٹا سا اپنا بچہ بھی قربان کیا تھا، میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے، ماں نے کہا، اے میرا بیٹا، جنگ کے لیے تو جانا مگر اپنی بیوی سے بھی اجازت لے کر کے، اپنی بیوی سے بھی ضرور پوچھنا۔ اب بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ بیوی سے باتیں کرتا ہے، مناتا ہے۔ کیا نیک باز عورتیں تھیں، کیا نیک باز بیویاں تھیں۔ ایک دفعہ بھی جنبش لب نہیں ہلا کہ نہیں، منع نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اجازت تو دے سکتی ہوں مگر اجازت حضرت امام حسین کے سامنے روبرو ایک وعدہ لوں گی جب اجازت دوں گی۔ اجازت تو مل سکتی ہے، کیا کہا؟ اجازت تو مل سکتی ہے لیکن امام حسین کے سامنے میں ایک وعدہ لوں گی حضرت امام کو گواہ بنا کر، اور جب اس وعدے پہ آپ قائم ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اجازت۔ اللہ اکبر۔ اس گھر کا پریوار، چھوٹا سا خاندان، ایک ماں ہے، ایک بہو ہے اور ایک بیٹا، کتنے فرق تھا، چھوٹا سا خاندان۔ اب چلا جا رہا ہے کوفہ کی طرف، چلا جا رہا ہے کربلا کی طرف، کوئی یاور و مددگار وہاں نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا امام حسین کی۔ ایک ضعیفہ خاتون امام حسین کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے ابن رسول اللہ، اے علی مرتضیٰ کے پھول، اے شہزادہ بطول، اے جنتی جوانوں کے سردار، میں بھی چھوٹا سا ایک نذرانہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں اور ایک بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اے نواسۂ رسول، اگر آپ اس جنگ میں میرے بیٹے کو قبول فرما لیں تو اس سے بڑی سعادت مجھے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عورت عرض کرتی ہے، وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے، اے امام عالی مقام، اے رسول کے نواسے، اے محمد کے پیارے، اے علی کے لاڈلے، اے فاطمہ کے دل کے چین، اگر عورتوں پر جہاد فرض ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتی، لیکن شریعت نے، نبی کی شریعت نے عورتوں پر جنگ کو اور جہاد کو فرض نہیں فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ اے امام، میرے پاس زندگی بھر کی کوئی کمائی نہیں ہے، میرے پاس دنیا میں جینے کا کوئی سہارا نہیں ہے، ایک یہ جوان بیٹا ہے، میں اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ رو رو کے وہ عرض کرتی ہیں حضرت امام کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا اس کی بیوی کو بھی بلایا جائے، کیونکہ بیوی کا بھی حق بنتا ہے۔ حضرت امام حسین نے بیوی کو بلایا، اس جوان کو بلایا، اس بیٹے کو بلایا۔ وعدہ تو ہو ہی چکا تھا لیکن امام دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بات کرنا چاہتی ہے، وعدہ لینا چاہتی ہے، وہ تو جب بھی امام حسین کی بارگاہ میں آتی، لیکن میرے حسین نے پہلے ہی بلا لیا، بیوی کو بھی بلایا جائے۔ دونوں آدمیوں کو بلایا، ماں کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام وہب، اس کا نام ہے، اے ام وہب، یہ تمہارا شوہر ہمارے ساتھ جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے،
کیا تم خوشی کے ساتھ اس یا ابن رسول اللہ ہمیں بھی فخر ہوگا، میں اس کو اجازت دیتی ہوں، اور جب آپ کے سارے شہید جنت میں جائیں، یہ میرا شوہر بھی جنت میں جائے گا، یہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، جب یہ جنت میں جائے یا ابن رسول اللہ یہ وعدہ کر لینا، یہ ہے اس کو یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں، جب جنت میں اس کو 70 حوریں ملے، جب جنت میں اس کو 70 حوریں ملے، ان حوروں کے جھرمٹ میں، ان حوروں کے سائے میں، ان حوروں کی خوبصورتی میں مجھے بھول نہ جائے، اس وقت مجھے یاد ضرور رکھے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ وہاں بھول نہ جائے، مجھے وہاں بھول نہ جائے، یہ وعدہ میں آپ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ حوریں ملیں گی تو ان حوروں کی سردار بھی تم بنائی جاؤ گی۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا یہ میرا بھی فرمان ہے، ان حوروں کی سردار تم ہی رہو گی۔ اجازت مل جاتی ہے، خوشی کے ساتھ دونوں ساسو بہو بیٹھ جاتی ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں، اور وہ بالکل سج کر سنور کر تلوار لے کر سب کچھ کر کے آیا تھا، اور پہلا آپ کا بہادر سپاہی جاتا ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے، دشمنوں کو للکارتا ہے۔ کتنے یزیدیوں کو اس نے راہ فنار کیا، واصل با جہنم کیا، جہنم میں پہنچایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لڑتا رہا، دشمنوں کے تیر عبداللہ ابن وہاب کے پاس، وہب بن عبداللہ کلبی کے لگتے رہے، چاروں طرف سے تیر آتے ہیں، چاروں طرف سے نیزے آتے ہیں، 22,000 جب ایک ساتھ مارے تو آپس میں تلواریں بھڑ جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے تیر اپنے جانوروں کو ہی زخمی کر رہے تھے، لیکن اس جوان کے اتنے تیر آئے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے، اے ماں تیرا بیٹا بہادری امام حسین کے لیے دکھا رہا ہے اور یہ داد و شجاعت دکھا رہا ہے، کیا تم مجھ سے خوش ہے؟ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں تیری بہادری کو دیکھ رہی ہوں، تیری داد و شجاعت کو دیکھ رہی ہوں، تیری چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھ رہی ہوں، بیٹا میرے کلیجے کو ٹھنڈک تب ہوگی جب تیرے لاشا کو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یزیدی فوج تمہیں قتل کرے گی اور تم جام شہادت نوش کر جاؤ گے، جب تیرا خون میں لتھڑا ہوا لاشا تیری ماں کے پاس لایا جائے گا، اس وقت مجھے حقیقت میں ٹھنڈک ہوگی، جا بیٹا اپنی بہادری اور دکھا اور امام کی محبت میں دشمنوں سے لڑ جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتا ہوا جاتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے۔ اب وہ جاتا ہے پھر اپنے تلوار کے جوہر دکھاتا ہے، الغرض یزیدی فوج نے اس کو شہید کر دیا، اس کا لاشا تڑپ رہا ہے اور اس کے لاشے کو خیمہ حسین کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ لڑ رہا تھا کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مطلب لاٹھی بھی نہیں تھی، پتلی ہوتی جو چھڑی تھی، اور جب
مرتبہ اس نے اپنے شوہر کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، جب اپنے شوہر کے اس نے خون بہتے ہوئے دیکھا، اس چھڑی کو لے کر وہ میدان کارزار کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اپنے شوہر کی محبت میں چلی جا رہی ہے۔ اس کو مسائل کا علم نہیں تھا، ادھر سے شوہر روکتا ہے، اے ام وہب رک جا، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، وہ روکتا چلا جا رہا ہے، بیوی محبت میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سارا ماجرا حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے ام وہب تم ادھر آ جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب حضرت امام حسین نے روکا تو وہ عورت آ جاتی ہے۔ جب وہب بن عبداللہ کلبی کا لاشا تڑپتا ہوا اس کے پاس رکھا جاتا ہے، روایتوں میں یوں ذکر آتا ہے کہ اس کی بیوی فرط محبت سے اپنے شوہر کے سینے پر چمٹ کے ایسی روتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کی روح کو، اس کی بیوی کی جان کو اسی وقت پرواز فرما لیا کہ جنت میں شوہر جا رہا ہے تو جنت میں عورت بھی جا رہی ہے۔ یہ ذکر آتا ہے کتابوں میں۔ میرے دوست وہ ہیں نبی کے غلام، اتنی نئی شادی کو چھوڑ کر، دلہن کو چھوڑ کر نبی کے نام پر جانوں کو فدا کرتے ہیں، لیکن